ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اہم مرض ہے جس کا سد باب کرنا ہوگا، اس حوالے سے جتنی سوچ بچار کی جائے وہ بھی کم ہے۔ بڑی اچھی یہاں پہ مثالیں بھی دی گئیں کہ کون سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مسائل کے باوجود، ایران کا معاملہ تو ایسا ہے کہ دنیا کے بائیکاٹ کے باوجود، اپنی معیشت کی کمزوری کے باوجود بہت سارے معاملات حل کیے ہیں، تو یہ ایک مثال بھی بنتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے میں تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کا شکریہ کہ اس سلسلے میں 61 اداروں کو آپ نے اکٹھا کیا اور اپنے گولز کا تعین کیا، اور اتنے عرصے تک آپ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو مبارکباد ہو اور پاکستان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ظفر مرزا صاحب، آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور میں ان سے بہت ساری چیزوں پر مصروف بحث اور مصروف کام ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ ان کا کام ہے بہت بڑا، یعنی پاکستان کے سارے اداروں کے مقابلے پر ہیلتھ منسٹری جو ہے اور ہیلتھ کا معاملہ جو ہے وہ ہر چیز پر بھاری، اور انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ پرائم منسٹر صاحب خود انہوں نے پہلی تقریر کے اندر بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ مثال کے طور پر بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا، اس کو حل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ پرائم منسٹر خود جو کہ ایگزیکٹو ہیں، الیکٹڈ ایگزیکٹو ہیں سارے پاکستان کے، ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے ان کا اپنا پہلا فورے جس کو کہتے ہیں پہلا قدم معاشرے کی خدمت کے حوالے سے، کرکٹ ایک شوق تھا، اس کے بعد شوکت خانم کا اسٹیبلشمنٹ تھا، تو لہٰذا وہ شخص جس نے اتنا کام صحت کے لیے کیا ہو اور اس کو درد ہو، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی حکومت کے دوران ان چیزوں کے اندر سب سے تیزی سے تبدیلی آئے۔ اور یہ معاملہ چھوٹا بھی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 6% پاکستانی جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں، اور یہ بھی بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 1 لاکھ بچے تھیلیسیمیا کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اون عباس صاحب نے ایک عثمان بچے کی روداد یہاں پہ سنائی، جس کو شاید رمضان کے اندر ہم نے ایک افطار کیا تھا، تھیلیسیمیا کے بچوں کا پروگرام بھی کیا تھا، اور اس کے اندر جب اس نے آ کر تقریر کی تھی تو اس کی تقریر اتنی جذباتی اور اتنی اچھی تھی، اور پھر جب مجھے اطلاع ملی، اور اس نے کہا کیا تھا، اس نے کہا یہ تھا کہ اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے گھر میں 3 یا 4 اموات ہو چکی ہیں، اور اس نے کہا یہ کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ اپنی دیکھ بھال کروں گا اور میں آگے چل کر بڑے کام کروں گا، اور مجھے اتنا سخت صدمہ ہوا کہ 2 مہینے بعد وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہوا، اور اس وجہ سے کہ اس کی خدمات، اس کا جذبہ، اس کا شوق اس بیماری کو حل کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے جذبہ، یعنی وہ تو ٹھیلا لگاتا تھا نا، اور اپنے لیے پیسے جمع کرتا تھا اور دوسروں کے لیے کرتا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں اتنے پاکستان کے اندر جو فلنتھروپی کا اور کار خیر کا جذبہ ہے، اس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا دیا ہے، یہ جذبہ اندر سے نکلتا ہے، اور اس کے اوپر میں پاکستان میں فخر کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو ٹھیلا لگاتا تھا وہ بھی کار خیر کا سوچتا ہے۔ لہٰذا میں اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے اس کار خیر کے حوالے سے، یہ دیکھیں تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن، بڑے بڑے مخیر حضرات اس کے اندر مل کر، حکومت جتنا کر سکتی ہے اور خیرات دینے والے لوگ جتنا کر سکتے ہیں، تب قومیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ کوئٹہ کے اندر زلزلہ آیا، 8-10 سال پرانی یا 12-15 سال پرانی بات ہے، تو وہاں کراچی کے اندر ڈیفنس سوسائٹی کے چوراہے پر ہم نے ایک کیمپ لگایا اور لوگوں سے
خود بھی پیسے ڈالے اور لوگوں سے بھی کہا کہ چندہ دو، جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے ہم کار خیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس کیمپ کے اوپر، تو ایک بچہ آیا، اس بچے نے پوچھا، اس کو اتنا علم نہیں تھا کہ کس چیز کے لیے لگایا۔ پہلے تو اس نے تفصیل معلوم کی کہ کیا ہوا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئٹہ میں زلزلہ آیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہر آدمی پیسے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں بھی دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ یہ 5 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، مگر تم کب تک ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 5-6 بجے تک شام کو ہوں گی۔ کہنے لگا جانا نہیں، میں شام تک 5 روپے اور کما کر لے کر آؤں گا۔ اور وہ شخص بچہ تھا اور وہ بچہ تھا جو سگنلز پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے دل کے اندر ایک نعمت ڈالی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ہم سب جستجو کرتے ہیں اور شوق سے ایک کار خیر کا کام کرتے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب کا۔ دوسرے یہ کہ اب تھیلیسیمیا کے حوالے سے 2 راستے ہیں بڑے صاف صاف۔ ایک علاج، اور علاج کے سلسلے میں جو ڈاکٹر ظفر مرزا نے اور اون عباس نے اور حیدر صاحب نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد سب نے بات کی، اس کے اندر کہ حکومت کیا کرے اس کا بھی ذکر ہوا، کس انداز سے اس کی دیکھ بھال کی جائے اس کا بھی ذکر ہوا، مزید فنڈز کی ضرورت ہے اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ایک اہم چیز ہے جس کو کرنا چاہیے، جس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے معیشت کے اوپر۔ احتیاط کرنا، پریونشن کرنا ہر بیماری کا بہت آسان، اور علاج کرنا بہت بھاری۔ اور ایسے ملک کے اندر جو اب ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ ہم بیماریوں کو پنپنے دیں اور ان کا علاج کریں۔ اس سے کہیں زیادہ آسان یہ بات ہے کہ ان کے سلسلے میں احتیاط کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دونوں کاموں کے لیے ایک تو قوم کے اندر آگہی ضروری ہے۔ ایک پروڈیوسر ماشاءاللہ تھیلیسیمیا افیکٹڈ پرسن ہے، انہوں نے یہاں پر آ کر بات کی۔ تو میں ہمیشہ آج کل اس بات پر زور دیتا ہوں کہ قوم کو علم ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کو علم ہو تو تھیلیسیمیا پریونٹ ہو جائے گا۔ لوگوں کو علم نہیں ہے، تو یہ جو بیریئر ہے علم کا کہ ہر خاندان میں اس بات کا چرچا ہو، پتہ ہو تھیلیسیمیا کیا چیز ہے۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کو تھیلیسیمیا بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیوں ہے، نام بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا بیریئر ہے جس کو عبور کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اتفاق ایسا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوگا تو اسپتال جائے گا، اس خاندان کو، اس بچے کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ ساری بیماریوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر اکثریت کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ اگر قوم کو علم ہو جائے تو وہ بیماریوں سے دوری اختیار کریں گے۔ لہٰذا اب وہ کون سی جگہیں ہیں اور کون سے طریقے ہیں جس سے لوگوں کو علم ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے میڈیا ہے۔ اچھا، میڈیا کے اندر بھی اگر آپ تھیلیسیمیا کا ایک پروگرام کریں گے تو 2-4 مہینوں میں ایک مرتبہ کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ایک بڑے خوبصورت انداز سے آج کل دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پروگرام کے بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پروگراموں کے اندر، میں نے پچھلے دنوں معذرت کے ساتھ کیونکہ بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، میں نے ایک مووی دیکھی، پاکستانی، اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جو فوکس ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ کسی وہ ایک فاسٹ فوڈ چین کی دکان پر گئے اور بڑی دیر تک وہ فاسٹ فوڈ چین کی دکان پر رہے۔ تو میں سمجھا یہ اتفاق ہے، مگر جتنا ٹائم لگ رہا تھا اور جتنا ذکر ہو رہا تھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ بھی اشتہار ہے۔ اور بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس اشتہار کے کئی کروڑ روپے دیے جاتے ہیں۔ تو آج کل سارے پروگراموں کے اندر ایک سٹل اشتہار چلتا ہے۔
تو میری درخواست یہ ہے میڈیا والوں سے، اور میں اس کو باقاعدہ اس کو آگے لے کر چلوں گا، اور وہ یہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے، پولیو کے لیے بھی ہے، ٹیوبرکلوسس کے لیے بھی ہے، ہیپاٹائٹس کے لیے بھی ہے، معاشرے کے اور بہت سارے مسائل ہیں، عورتوں کی وراثت کے لیے بھی ہے، جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے، وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہے، ان کے لیے بھی ہے، جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ جو ڈرامے ہیں اور جو سیریلز ہیں اس کے اندر، ہر ڈرامے ہر سیریل کے اندر کوئی ایک معاشرے کی ایسی چیز پرو دی جائے، جو ضروری نہیں ہے ڈرامہ اپنا چلتا رہے، مگر اس کے اندر ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ، ایک کیریکٹر ایسا ہو جو معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کی آگہی بھی ہو جائے. کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ کرنا، ایڈورٹیزمنٹ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مگر ان ڈرامہ سیریلز اور ان سب چیزوں کے اندر یہ چیز ڈالی جائے تو لوگوں کے اندر آگہی ہو کہ تھیلیسیمیا ہے کیا، ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، ڈپریشن کیا ہے، جو مینٹل سٹریس کی کیفیت ہے معاشرے کے اندر، اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ اگنور کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا، خاندان کے باہر پتہ نہیں چلتا، جبکہ اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ 40% دنیا کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر 40% کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ایک وقت میں، یہ نہیں کہ زندگی بھر میں کبھی ایک مرتبہ، ایک وقت میں ملک کے اندر، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کن بیماریوں، بدن کے ساتھ کون سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے، جس کو روکا جا سکتا ہے، جو پھیل نہ سکیں. کل میں نے پڑھا، بڑا اچھا پڑھا، کہ جناب سندھ حکومت نے گٹکا اور چھالیا اور مالپوری کے اوپر ایک بین لگایا ہے، پروڈکشن پر، اس کی سیل کے اوپر، سب کچھ. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یہ لگ گیا، قانون بن گیا، مگر قانون کا اطلاق پاکستان کے اندر مشکل سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اطلاق زیادہ ضروری ہے، امپلیمنٹیشن زیادہ ضروری ہے. قانون بنا لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اب تھیلیسیمیا کے حوالے سے آج ہی میں ابھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے ہیلتھ ایڈوائزر صاحب سے یہ بات کہی کہ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا گاڑی میں ہی، اور میں نے وہ مارک کر کے رکھ لیا کہ میں ان کو بھیجوں گا. اس کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ ٹیوبرکلوسس دنیا کے اندر کتنا پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے، اور 7واں بڑا کاز آف ڈیتھ ہے. اسکیمک ڈیزیز کے علاوہ، کیونکہ یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، اسکیمک ڈیزیز کے علاوہ میرا ڈائبٹیز 8واں ہے، 7ویں بڑی کاز. ملیریا سے زیادہ ٹیوبرکلوسس سے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، اور پاکستان کے اندر بھی بہت ہے، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی پریونشن کا قصہ ہونا چاہیے. ہیپاٹائٹس پاکستان کے اندر 13% ہے، مصر کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر 7% ہے، مصر کے اندر 13% تھا، اور وہ 3% پر آ گئے. اور ہیپاٹائٹس پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ سستی دوا پاکستان کے اندر بنتی ہے ہیپاٹائٹس کے لیے، اور ہم اس قابل ہمیں ہونا چاہیے کہ پہلے ڈائگنوز کریں. یعنی اگر پاکستان کے اندر 7 یا 8% ہے تو بہت بڑی تعداد ہے. 6% تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں، 7-8% ہیپاٹائٹس ہیں. اچھا، اب اس کے لیے ہیپاٹائٹس کے لیے پچھلی ایک محفل کے اندر میں گیا تھا، شاید ایڈوائزر صاحب آپ بھی موجود تھے، جس کے اندر آپ نے یہ نیت کی تھی کہ جناب ہم اس کا مکمل سد باب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو ٹیسٹ کریں گے. اچھا، لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب جو بیماریاں ہیں ان کا سب کو بنڈل کریں. آپ نے ذکر کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد آپ نے بڑھائی، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز معاشرے میں جا کر انہی چیزوں کو کریں گے، تو سب کو بنڈل کریں. اگر ہیپاٹائٹس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو اس کو اوور رائڈ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جناب ٹیوبرکلوسس کے لیے بھی کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ اسی بلڈ ڈرائنگ کے اندر ٹیوبرکلوسس، ہیپاٹائٹس، تھیلیسیمیا، اس اعتبار سے اس کو آگے لے کر چلیں. بنڈل کریں گے اکٹھا. دیکھیے وہ گاڑیاں جو آپ تیار کر رہے ہیں باہر جا کر لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے، گاڑیوں سے میری مراد انٹلیکچوئل گاڑیاں بھی، ان ساری چیزوں کے اندر ان چیزوں کو بنڈل کریں. جب میں میڈیا سے بات کروں تو یہ بات کروں کہ تم
پاپولیشن کے حوالے سے یہ جو فریکوینٹ پریگننسیز ہیں، مثال کے طور پر جو ماں کی اور بچے کی ڈیتھ کی یعنی موت کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے اور میل نیوٹریشن کے ذمہ دار ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی سدباب کریں. لہٰذا معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے. بریسٹ فیڈنگ کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، اس میں مساجد کا رول بھی بہت بڑا ہے. دیکھیے نا، یہ تو روزانہ کا کانٹیکٹ ہے. اسپتال کون جاتا ہے؟ مسجد تو سب جاتے ہیں. لہٰذا مساجد کا بھی بڑا رول ہے. تو لہٰذا اس کو سارے پاکستان کے صحت کے مسائل کو ایک امبریلا کے طور پر، یعنی گاڑی کا ہر پرزہ وہ تیل چاہتا ہے جو تیل پریونشن کے حوالے سے دینے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ساری چیزوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ایک کمپریہنسو کام یہ چلتا رہے. اور بجٹ کے حوالے سے میں اس حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنا پیٹ کسنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں پر اخراجات روکنے کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام اور صحت کے پروگراموں کے اندر بجٹ بڑھایا گیا ہے، کم نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. اور یہ بھی شاید میں ذکر کر چکا ہے، نہیں کیا، یہ ریکگنیشن تھیلیسیمیا کا میں سمجھتا تھا کہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہر سال پریسیڈنشل ایوارڈ، صدارتی ایوارڈز کا اعلان ہوتا ہے. اس میں اس سال 23 مارچ کو عثمان کو پریسیڈنشل ایوارڈ مل رہا ہے انشاءاللہ. وہ اس بچے کی ریکگنیشن ہے، کار خیر کی ریکگنیشن ہے اور تھیلیسیمیا کی ریکگنیشن ہے. اور یہ فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو بھی اہمیت ملنی چاہیے جو ہر طبقے سے انہی کوالٹیز کی، مقدار کی بات نہیں ہے کار خیر کے حوالے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، غریب آدمی بیچارہ. اس نے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ تو آپ نے ثواب کا راستہ کھول دیا ہے امیروں کے لیے کہ کار خیر کریں، میرا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی اتنا ہی کھلا ہے، تم جاؤ، کل آنا، اپنی مزدوری میں سے کچھ دے دینا. تو یہ کار خیر کا راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کے لیے اور میرے سب کے لیے، ہم سب کو شامل کر کے، کہ حکومت کی ذمہ داری سے نہیں، پاکستان نے اگر ترقی کرنا ہے، پاکستان نے اگر صحت مند بننا ہے، پاکستان گرین اور کلین ہوگا، تو اس کے اندر میرا اور آپ کا ہر شخص کا، صدر پاکستان بھی اس کو کوڑا نظر آئے تو وہ اٹھائے، وہ بھی احتیاط کرے پانی کے معاملے میں. اور ایک ایک آدمی جس تک یہ بات پہنچے وہ قومی فریضہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر فرض بنتی ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کو. صدر ڈاکٹر عارف الوی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں 14ویں نیشنل تھیلیسیمیا کانفرنس اینڈ ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں 1 لاکھ بچے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں. صورتحال کے پیش نظر ٹھوس اقدامات کرنے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نے صحت کے شعبے کو ترجیح دی ہے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی طور پر بھی کام کیا جا رہا ہے. معاشرے میں آگاہی مہم سے تھیلیسیمیا کے مرض